السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني۔ قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ متفق علیہ وهذا لفظ البخاری۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق و مستحق نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے سب سے اچھی اللہ کی عبادت کی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 29 شوال 1441 ہجری مطابق 21 جون 2020 عیسوی لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں حدیث شریف کا درس، جو محرر کا درس جناب امجد حسینی صاحب کے گھر پر ہوا کرتا تھا، اب لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، باب صفت الصلاح ہم نے شروع کیا، اور پہلے حدیث پڑھی تھی پچھلے درس میں ہم نے، جس حدیث کو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث مسیء الصلاح، جس نے نماز کو غلط پڑھا تھا، جس نے اپنی نماز خراب کر لی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی کہ وہ کیسے پڑھے گا نماز۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی جس میں واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نبی علیہ السلام اس مسجد میں تھے۔ وہ آدمی جیسی داخل ہوا، داخل ہو کر اس نے 2 رکعت پڑھی، جو کہ تحیۃ المسجد تھی، جو کہ مسجد کے داخلے پر پڑھی جاتی۔ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، پھر
آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کو دین سکھا رہے تھے، علم دے رہے تھے، تو اس مجلس میں آ کر اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے پھر 2 رکعت پڑھی جیسے اس کو آتی تھی، پھر آیا، پھر سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ آیا، گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، تیسری مرتبہ سلام کرتا ہے، جواب دیتے ہیں نبی اسلام، اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ والذی بعثک بالحق، 3 مرتبہ ایسے واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے سکھائیے، آپ مجھے تعلیم دیجیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہو، تو اچھی طریقے سے مکمل وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو، پھر اللہ اکبر کہو، پھر جو آسان ہو قرآن تم پڑھو، پھر رکوع کرو اطمینان سے، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرو، اپنے رکوع کو اطمینان سے مکمل کرو، پھر سر کو اٹھاؤ، پھر اچھی طریقے سے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر کو اٹھاؤ، بیٹھو اطمینان سے، پھر سجدہ کرو، یہاں تک کہ تم اطمینان سے اپنے سجدے کو مکمل کرو، پھر سر کو اٹھاؤ، پھر بیٹھو، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھو، پھر اسی طریقے سے اپنی پوری نماز میں کرنا۔ اس حدیث کو امامین، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ حدیث صحیح بخاری کے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ بہت عظیم ترین حدیث ہے جو حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں اس میں جو آپ کے سامنے پیش ہیں۔ وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے نماز پڑھی۔ یہ کون سی نماز تھی جو اس نے مسجد میں داخل ہو کر پڑھی تھی؟ اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور یہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ یہ جو نماز ہے کون سی؟ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھنے والی نماز، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یہ سبب والی نماز ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو صلاۃ ذات الاسباب کہتے ہیں، سبب والی نمازیں، سبب ہوگی تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے آج ہم لوگوں نے یہاں جدہ میں، اور لوگوں نے انڈیا پاکستان میں بھی پڑھا ہوگا، ایک نماز پڑھی گئی آج، اس کا نام ہے صلاۃ الکسوف، سورج گہن کی نماز۔ تقریباً 7:45 کو جدہ میں نماز شروع ہوئی، جو 8:45 تک چلی تقریباً۔ بہرحال سورج کو گہن لگتا ہے تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الکسوف۔ اسی طریقے سے چاند کو، تو یہ سبب ہے، گہن نہ لگے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ویسے ہی تحیۃ المسجد کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر مسجد میں داخل ہوا اور بیٹھنے کی نیت ہے تو یہ نماز پڑھی جائے گی، مسجد میں نہیں داخل ہوئے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ گھر میں آپ داخل ہوں تو تحیۃ المسجد نہیں ہے، بازار جائیں تو تحیۃ المسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا تحیۃ المسجد کا مسئلہ، یہ سبب والی نماز۔ آپ فجر کے بعد بھی اگر مسجد میں داخل ہوئے، فجر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، آپ کو معلوم ہے نا، نفل نماز پڑھنا 5 وقت منع ہے، کوئی بھی نفل نماز 5 وقت نہیں پڑھی جائے گی۔ کب؟
فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک ایک، نمبر 2 جب سورج نکل رہا ہو، نمبر 3 جب سورج سر پر ہو، نمبر 4 عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک، نمبر 5 جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ لیکن اس وقت نفل نمازیں نہیں پڑھی، لیکن سبب والی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے فجر کے بعد اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت کوئی مسجد میں داخل ہوئے اور ان کو بیٹھنا ہے وہاں پر، تو پڑھی جائے گی نماز۔ اسی طریقے سے سورج کو گہن لگا، فجر کے بعد لگا، تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سورج گہن کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز سبب والی ہے، مرتا ہے آدمی انسان تو جنازہ پڑھا جائے گا اس کا، اور موت فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، کسی بھی وقت ہو، ممنوع جو اوقات اس میں بھی یہ نماز پڑھی جائے گی، اس کو سبب والی نماز ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعت ہے، آپ طواف جب بھی کریں گے، آپ صبح یا رات، دن، شام، رات میں، فجر کے بعد کسی نے فجر کی نماز پڑھی حرم میں، ٹھیک ہے، اور طواف شروع کر دیا انہیں، طواف ختم ہو گیا سورج نکلنے سے پہلے، پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا، کیونکہ یہ نماز طواف سے ریلیٹڈ ہے، اس کو سبب والی نماز کہتے ہیں۔ تو ویسے تحیۃ المسجد بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، کسی بھی وقت، اور بیٹھنے کی نیت ہو تو اس سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت۔ ایک بات۔ دوسری ایک بات، اب آپ فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، معلوم ہے مسئلہ، آپ کو نہ معلوم ہو تو مسئلے معلوم ہو جائیں گے، کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے گھر میں 2 رکعت سنت فجر کی نہیں پڑھی، اب وہ مسجد میں گیا، اب کیا تحیت، اب اس کو پڑھنا ہے، ٹائم ہے ابھی جماعت کو، کیا وہ تحیت المسجد الگ پڑھے گا، سنت الگ پڑھے گا، یا صرف سنت پڑھ لے تو کافی ہے؟ کیونکہ 2 رکعت تو سنت ہو گئی تو تحیت المسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب صحیح ہے، اس کو تحیت المسجد 2 رکعت الگ، سنت الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر سنت پڑھ لے 2 رکعت تو مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر پڑھے آپ نہیں بیٹھ سکتا، اسی طریقے سے تو وہ سنت پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے اگر جماعت چل رہی ہو تو کیا تحیت المسجد الگ 2 رکعت پڑھ کے جماعت میں جا کے ملیں گے؟ نہیں، جماعت میں مل جائے۔ ارے تحیت المسجد تو چھوڑیں، آپ سنت بھی فجر کی نہیں پڑھ سکتے اگر جماعت چل رہی ہو، ظہر کی سنت بھی نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے نماز اگر جماعت اقامت ہو چکی ہو، جماعت قائم ہو چکی ہو، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے، جب اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں۔ یہ آدمی آیا، اس نے تحیت المسجد پڑھی جو کہ سنت نماز ہے، اس کے بعد وہ آیا، نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اسی لیے مسجد کا درس یہ مبارک درس ہے، یہ سنت ہے۔ مساجد کا درس بہت اچھا درس ہوتا ہے، مسجد کا درس، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ تو کیا کرتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے، درس دیتے تھے، ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ تحیت المسجد پڑھ لی پہلے، دیکھیے سنت یہی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ ایسے نہیں کیا اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو، سلام کیا، پھر آ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، نہیں، پہلا کام اس نے تحیت المسجد پڑھی، جو کہ یہی صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہمیں معلوم ہوا۔ پھر اس نے ثم سلم، حدیث کے الفاظ ہے، پھر اس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گیا اور جا کر ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا۔ یہ سلام جو ہے سنت ہے، یہ سلام دین ہے، یہ سلام اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے آپس میں سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ آپس میں، مطلب خوب ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور اس سلام کی اہمیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلکم على شيء ان فعلتم یا اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ بڑی پیاری حدیث ہے سلام کے متعلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم لوگ
ایمان نہ لاؤ، جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لاؤ، اور وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے، ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو جائے گی ایک دوسرے سے۔ کیا ہے، کیا کام؟ وہ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ، مطلب سلام زیادہ کیا کرو۔ اس حدیث سے سلام کی اہمیت معلوم ہوئی، اس حدیث سے سلام کی تاکید ہوتی ہے کہ سلام کرنا کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حدیث سے ایک بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ سلام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، نظر آئے، دکھے، نظر آئے، ملاقات ہو، گزر ہو، تو سلام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، لہذا سلام کرنا چاہیے۔ سلام سے دلوں کا بغض یا دلوں کا میل یا دلوں میں جو نفرت ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے، لہذا سلام کرنا چاہیے۔ اگر سلام نہ کریں تو آدمی بدگمانی کا شکار ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملاقات بھی ہو رہی ہے، گزر بھی ہو رہا ہے، سلام نہیں کرے تو دل میں نفرت پیدا کرے گا اس اپنے بھائی کے لیے، دلوں میں جو ہے دوریاں پیدا ہوں گی، اور اس سے عداوتیں بڑھیں گی، دشمنیاں ہوں گی، بغض پیدا ہوگا۔ یہ تمام خرابیاں جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزوں کا سبب سلام نہیں کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوئے بھی سلام نہیں کرتے، معلوم ہے مسلمان ہے، مسجد میں ملتا ہے، چہرے پھیر لیتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ اب اس سے کیا دلوں میں بغض نہیں ہوگا؟ اور یہ ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دوں یہاں پر، جو علماء نے شرح میں لکھا ہے اس کے، کہ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، واجب ہے جواب دینا، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوهَا، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو۔ جواب دینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سلام کرے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ایسا ماحول لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں مسجد میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی جماعت کا نہیں ہے، وہ آپ کے درسوں میں نہیں آتا ہے، اس کا درس الگ ہے، آپ کا درس الگ ہے، تو آپ اس کو سلام نہیں کرتے، وہ آپ کو سلام نہیں کرتا۔ اچھا سلام کرتے بھی تو سلام لیتے نہیں، جواب نہیں دیتا، جو کہ واجب ہے، تو اس طریقے سے گنہگار ہو رہا ہے، ایک تو جواب نہیں دے کر، دوسرا یہ کہ دل میں بغض رکھا ہے اس نے، بدگمانی کی دعوت دے رہا ہے، بدگمانیاں پھیلا رہا ہے لوگوں کے درمیان، یہ تمام چیزوں کا وبال اس کی گردن پر پڑے گا۔ لہذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سلام کب کب کریں گے؟ خیر اس کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں، مختصر صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اذا لقیہ، جب ملاقات کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرو، ٹھیک ہے سلام کریں گے۔ اچھا بات کرنا ہو تو پہلے سلام کریں، السلام قبل الکلام جیسے کہتے ہیں، سلام کلام سے پہلے۔ اچھا فون پر بھی بات ہوتی ہے نا آج کل تو زیادہ، تو فون پر لوگ سلام نہیں کرتے، فون ملاتے ہیں، ہلو، ہاں ہلو، کون بولتے ہیں؟ ارے بھائی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیے۔ آپ عبداللہ کو فون کر رہے ہیں، آپ اپنی بہن کو فون کر رہے ہیں، آپ اپنی اہلیہ کو فون کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھی کو فون کر رہے ہیں، نام فیڈ ہے آپ کے پاس، نمبر فیڈ ہے آپ کے پاس، کانٹیکٹ میں ہے، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیے۔ اچھا سلام نہیں کرنا یہ غلطی ہے۔ ایک دوسری غلطی یہ تو سلام کرتے ہیں، جواب میں نہیں پہچانا میں کون بات کر رہے ہیں، جی بولیے ایسے، ارے بھائی جواب دینا واجب ہے۔ اگر فون پر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام بولیے، اس کے بعد جو گفتگو کرنی ہے کیجیے آپ۔ لیکن سلام کرنے کے بعد یہ جواب نہ دیتے ہوئے، جواب چھوڑ کر یہ کہنا ہاں بولو کون ہے، ہاں کس سے بات کرنا ہے، کون ہے آپ، کیا چاہیے، کیوں فون کیا، اس قسم کے جملے غلط ہیں۔ پہلے آپ جواب دیجئے جو کہ واجب ہے، اس کے بعد آپ کو کیجیے۔ یہاں ایک مسئلہ
واٹس ایپ پر میسیجز وغیرہ یا میل وغیرہ کرنا، کیا اس میں سلام لکھنا واجب ہے، ضروری ہے؟ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ بات نہیں کر رہے نا، آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اگر کوئی آپ کو میسج کر رہا ہے واٹس ایپ پہ کب آ رہے ہیں آپ، تو کیا السلام علیکم لکھنا ضروری ہے کہ پورا جو ہے وہ ٹائپ کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کب آ رہے ہیں؟ لکھے تو اچھی چیز ہے، لیکن کیا لکھنا ضروری ہے، یا نہیں لکھنے سے گناہ ہوتا ہے یا غلطی ہوگی؟ ایسی بات بالکل نہیں. آدمی مصروف ہوتا ہے، لکھے تو اچھا ہے. بعض دفعہ جو ہے اس کے پاس ٹائپ کرنے کے لیے صرف ایک جملہ رہتا ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں، لکھنا ہے اس کو، بس اتنا ہی. یا تو بیٹری کا ایشو ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. کیا سلام لکھنا ضروری ہے؟ اگر یہ ایشو نہ بھی ہو تو بھی سلام لکھنا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی سلام لکھتا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ضروری ہے. نہ لکھے سلام، صرف آپ کو میسج کر دے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے میسج کا. آپ اس کو یہ مت بولیے بھائی سلام لکھیے، آپ سلام کیوں نہیں لکھے، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ لکھے، وہ بھی جواب دے آپ کو، اچھی چیز. تو یہ سلام کے بارے میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. دیکھیے، وعلیکم السلام. جواب دینے کے بعد کیا فرمایا؟ ارجع فصل فانک لم تصل، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہاں نبی علیہ السلام نے ایک بہت اہم چیز بتائی ہے، اور وہ یہ کہ اگر غلطی دیکھو تو تم روکو اس کو اچھے طریقے سے، ڈھنگ سے. انکار منکر اس کو کہتے ہیں، جو حدیثوں میں مشہور ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم تستطع فبقلبہ وذلک أضعف الایمان. اگر تم کوئی برا کام دیکھو، کوئی غلطی دیکھو تو تم روکو، اگر تم روکنے والوں میں سے ہو. نبی علیہ السلام نے دیکھا اس آدمی کو، اس نے نماز غلط پڑھی، جلدی پڑھی. نبی علیہ السلام نے روکا، کہا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس میں معلوم ہوا ایک فائدہ کہ غلطی دیکھ کر ٹوکنا چاہیے، بتانا چاہیے. بہت سارے لوگ غلطی دیکھتے ہیں، خاص طور سے نماز کی غلطی یا اور غلطی، کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ایک آیت پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہ آیت سورہ کافرون کی کس مسئلے پر آئی ہے اور آپ کہاں فٹ کر رہے ہیں اس آیت کو. بھائی ایسا نہیں ہے بھائی، ارے اس کی غلطی اس کے ساتھ ہم کون ٹوکیں گے، جائے اس کی نماز بھاڑ میں جائے، وہ بھاڑ میں جائے، نعوذ باللہ. اس قسم کے جملے بولتے ہیں، غلط ہے، یہ ایسے نہیں بولنا چاہیے بھائی، غلط ہے. آپ کے سامنے کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ ٹوکیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہ آدمی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو پیار سے، صحیح اخلاق سے سمجھائیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور علماء وہی کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ کوئی اگر اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کام کر رہا ہو تو تعلیم دینا اس کو ضروری ہے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے غلطی دیکھ کر، لیکن تعلیم اچھے ڈھنگ سے. یہ نہیں ارے تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہوئی، تمہاری نماز تو برباد ہو گئی، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، جاؤ کیا منہ دکھاؤ گے، ایسی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے. ایک حکمت سے اسلوب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گیا، پھر آیا، پھر نبی علیہ السلام کو سلام کیا. یہاں سلام 3 مرتبہ ہوا ہے. وہ جا رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر سلام کر رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے، پھر آ رہا ہے. تو سلام اگر بار بار کیا جائے تو یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. صحابہ سلام بہت کرتے، جب بھی ملاقات کرتے تھے سلام کرتے تھے. آپ کو یہ نہ کہے ارے ابھی تو ملے تھے سلام کیے تھے، ابھی آپ، آدمی جیسے آئے سلام کرے، پھر گئے کچھ کام سے، 1 منٹ کے بعد دوبارہ وہ آ جائے، 1 منٹ کے بعد بھی، 2 منٹ کے بعد بھی، تو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سلام کرنا ہے اس کو. جیسے کہ یہاں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا 1 سے زیادہ مرتبہ سلام کا ریپیٹ کرنا اور جواب بھی دینا چاہیے. اور دوسری بات آگے اس میں آدمی نے کہا، جب نبی علیہ السلام نے بار بار لوٹایا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا لا احسن غیرہ، اس کے علاوہ نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا یہی طریقہ مجھے آتا ہے. یہاں اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی نادانی کا یا اعتراف کیا. تو یہ غلطی کا اعتراف شرف ہے. آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ غلطی، بس یہی آپ یہ اعتراف کرنا یہ اچھی چیز ہے. غلطی پر اڑے رہنا یا اس کو بار بار کرنا یہ صحیح نہیں ہے.
اور دوسری چیز اس نے کہا علمنی، مجھے آپ سکھائیے، یعنی تعلیم طلب کی اس نے نبی علیہ السلام سے، اس نے نبی علیہ السلام سے تعلیم طلب کی کہ آپ مجھے تعلیم دیجیے۔ تو یہاں معلوم ہوا یہ مسئلہ کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور انسان کو نہ معلوم ہو تو معلوم کرنا چاہیے۔ انسان نہ جانتا ہو کوئی مسئلہ تو جاننا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ بولے کہ مجھے آپ بتائیے، مجھے آپ سکھائیے، مجھے آپ تعلیم دیجیے، یہ غلط نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طریقے سے وضو کرو۔ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے وضو ضروری ہے، اور اچھے سے اسبغ الوضو، مکمل کرو وضو۔ جو ہم نے طریقہ بتایا کہ ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، اور تینوں ہتھیلیوں کو اچھی طریقے سے دھونا، جو کہ اکمل ہے، زیادہ اچھا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر آپ ہتھیلیوں کو دھوتے ہیں تو کافی ہے، 2 مرتبہ دھوتے ہیں تو بھی صحیح ہے، 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو بھی صحیح ہے، 1 یا 2 یا 3، 4 نہیں ہے۔ اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، اکثر 3 کریں۔ کبھی کبھی پانی کم آ رہا ہو یا پانی آ بھی رہا ہو تو 1 مرتبہ بھی آپ کریں، اس کے بعد کلی کریں آپ، پھر بچے ہوئے پانی سے ناک میں پانی لیں، استنشاق، ناک کو جھاڑیں، صاف کریں، 3 مرتبہ چہرے کو مکمل دیں، دھو لیں، اور پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھو لیں، پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کوہنی سمیت اچھی طریقے سے دھو لیں، پھر سر کا مسح کریں، جو پیشانی سے گدی تک، جیسے کہ بتایا ہم نے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، لے کے جائیں، مسح کریں پیچھے تک، اور واپس لائیں انہی ہاتھوں کو۔ پھر جو آپ کی جو یہ 3 انگلیوں سے کریں آپ، جو دوسری، تیسری، چوتھی انگلی ہے اس سے کریں آپ، اور پہلی انگلی جس کو انگشت 2 انگلی اور انگوٹھے جو بھیگے ہوئے ہیں، جو مسح میں سر پر نہیں پوچھا آپ نے اس کو یا نہیں لے گئے، تو ان انگلیوں کو کان میں ڈال کر انگوٹھوں کو کان کے باہر کے حصے سے مسح کرے۔ تو یہ مسح صرف 1 مرتبہ ہوگا، 3 مرتبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دائیں پیر کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویں اچھی طریقے سے، پھر بائیں پیر کو ٹخنوں سمیت اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھویں۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، معلوم ہے یہ مسئلہ۔ اس کے بعد فکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہو۔ یہ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام بولتے ہیں اس کو، اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اس سے بات کرنا، کھانا پینا، اس اللہ اکبر سے، تکبیرۃ الاحرام سے بات کرنا یا کیا کہتے ہیں حرکت کرنا، کھانا پینا، تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کو حرام کرنے والی چیزیں اللہ اکبر ہیں، اور حلال کرنے والی چیزیں نماز میں یا نماز کے بعد وہ السلام علیکم ہے، سلام پھیرنا۔ یعنی اللہ اکبر کہتے ہی اب آپ بات کرنا حرام، تکبیر تحریمہ کے ساتھ حرام ہو جائے گا بات کرنا، حرکتیں کرنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سٹارٹ ہوگی آپ کی عبادت۔ اور ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، یہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، اگر کوئی اللہ اکبر نہ کہے نماز میں شروع میں تکبیرت، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو، بعض لوگوں نے کہا کہ بعض دوسرے الفاظ بھی کہیں تو جائز ہے، جیسے اللہ اکبر کی جگہ وہ کہے اللہ عظیم، اللہ اعظم، یا کہتا ہے اللہ کبیر، اللہ کبیر بولتا ہے، اللہ کبیر بولے گا، اللہ عظیم بولے گا، اللہ سمیع بولے گا، عظمت اللہ، اعترف بعظمت اللہ، یا کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، شروع ہو گیا نماز پڑھنے۔ کوئی بھی لفظ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، نماز صحیح نہیں ہوگی سوائے اللہ اکبر کے۔ لفظ یہی بولنا پڑے گا، کیونکہ تکبیر کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبر، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر ہی کہیں گے، دوسرے الفاظ سے نماز شروع نہیں ہوگی یا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، جب اللہ اکبر کہہ دو تو اس کے بعد جو تمہیں قرآن آسان ہو، یاد ہو، جہاں سے قرآن آسان ہو وہاں پڑھو۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے آسان ہو قرآن تم پڑھو۔ یہ مختصر ہے، علماء نے بڑی پیاری نکتی بات، یہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے، ثم اللہ اکبر کہنے کے بعد تم جو ہے جو قرآن آسان ہو وہ پڑھو، تو اس کی تفسیر میں دوسری روایتیں موجود ہیں۔ یہ مختصر ہے، مجمل ہے، اور اس کی تفسیر میں دوسری روایتیں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ چونکہ قرآن کی سورہ ہے، وہ پڑھ کر کچھ اور پڑھے گا آدمی۔ یہاں مطلب وہی تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا فاتحہ پڑھ، کیونکہ وہ اس میں انکلوڈ ہے، یہ علماء کہتے ہیں،
کیونکہ حدیث کو حدیث سے سمجھیں گے. وہ تو اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس لیے نہیں کہا, وہ تو معلوم تھا اس آدمی کو, یا کہتے ہیں اس آدمی کو معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور اس الفاظ میں, یہ جو الفاظ ہیں نبی وسلم کے کہ قرآن تمہیں جو آسان ہو پڑھو کا مطلب, علماء کہتے ہیں اس سے مراد, نبی وسلم کی مراد سورہ فاتحہ پڑھ کر جو تمہیں یاد ہو. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جہاں سے قرآن آسان ہو وہاں سے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سلسلے میں بڑی حدیثیں موجود ہیں, اور سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. امام ہو یا اکیلا ہو یا امام کے پیچھے ہو. جہاں تک امام ہو تو اجماع ہے, اکیلے پڑھنے والے پر بھی اجماع ہے. امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے, لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی پڑھے گا, چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا پھر تم رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو. تو اطمینان رکن ہے, بغیر اطمینان کے جلدی نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے پوری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو, پھر سر اٹھاؤ تو اطمینان سے سر اٹھاؤ, تو پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو, سجدے سے سر اٹھاؤ اطمینان سے بیٹھو. تو یہ بار بار اطمینان کا لفظ آ رہا ہے, اور یہاں تعلیم دینا ہے. وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ مجھے آپ سکھائیے, اس نے نہیں پڑھی نماز. دیکھیے نماز پڑھی پھر بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پڑھی. اس کا مطلب نماز میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے جلد بازی سے پڑھنا, اطمینان نہیں پڑھنا, ارکان کو ادا نہیں کرنا. ایک رکن بھی آدمی چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی. اس آدمی نے کیا کیا تھا, جلدی پڑھی تھی 2 رکعت. اللہ اکبر تو بولا تھا, سورہ فاتحہ بھی پڑھا تھا, رکوع بھی کیا تھا, سجدے بھی کیے تھے, لیکن اطمینان سے نہیں پڑھا, یہ جلدی کیا. تو جلد بازی سے نماز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے. نبی علیہ السلام 3 مرتبہ اس کو لوٹا رہے, کیا کہہ رہے ہیں, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. غور کیجیے حدیث پر, صلی فإنک لم تصلی, جاؤ پڑھو, تم نے نہیں پڑھی. پڑھ کر آ رہا ہے 2 رکعت, سلام کر رہا ہے. کیا مطلب نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب نہیں ہوئی نماز. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ رکن چھوڑا اس نے, اور وہ رکن اطمینان ہے جو کہ واجب ہے. کہاں کہاں اطمینان ہے سنیے آپ, پوری حدیث میں جو موجود ہے. رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو. نبی علیہ السلام رکوع کرتے تھے اطمینان سے, جلدی نہیں, اور بالکل سیدھا رکوع کرنا چاہیے, رکوع کی دعائیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر رکوع سے سر اٹھاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اعتدال, اچھے طریقے سے اطمینان سے کھڑے رہو. دیکھیے اب رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی اطمینان سے کھڑے رہنا ہے, کیونکہ اگر آدمی اطمینان سے نہ کھڑے رہے, دیکھیں نبی نے کیا فرمایا, ثم رکوع کرو اطمینان سے, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, جب تم سر اٹھاؤ رکوع سے تو اچھی طریقے سے اعتدال سے کھڑے رہو. اعتدال اگر نہیں ہوگا, رکوع سے سر اٹھا کر فوراً سجدے میں جائے گا, نماز نہیں ہوگی اس کی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو, نماز نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ اعتدال نہیں ہوا اس کا. اعتدال کا مطلب آپ مکمل اچھی طریقے سے کھڑے رہیے. آپ کب؟ رکوع کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. اکثر لوگ آپ دیکھیں رکوع کے بعد ٹھہرتے نہیں ہیں صحیح, جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہم ربنا لک الحمد. یہاں میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, یاد رکھ لیجئے, کسی کو بتانے کام میں آئے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد لمبا ٹھہرتے تھے, یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا بھول گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے سجدہ کرنا. حالانکہ بھولتے نہیں تھے آپ, لیکن لمبا اعتدال کرتے تھے, ٹھہرتے تھے, فوراً سجدے میں نہیں جاتے تھے جیسے ٹھونگے مارتے ہیں لوگ, نہیں, اعتدال. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے یہ کہا اعتدال اطمینان نہیں تھا نماز میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اور اس کو تعلیم دینے سے پہلے بتایا کہ جا کے پھر پڑھو, تم نہیں پڑھے نماز. اور وہ بار بار آ رہا ہے. آخر میں اس نے کہا کہ مجھے یہی آتی ہے نماز, اس کے علاوہ مجھے آتا نہیں ہے, تو آپ بتا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا یہاں پر, اب ضروری چیزیں بتا رہے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اس کی. تو فرمایا جب سر اٹھاؤ رکوع سے تو اچھی طریقے سے اطمینان سے تم کھڑے رہو. تم مسجد حتی تطمئن ساجدہ, پھر فرمایا جب سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو. یہ بھی رکن ہے اطمینان. اب سجدہ اطمینان سے کیسے کیا جائے گا, کہ آدمی 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے,
آپ نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ پیشانی پلس ناک 1، 2 ہاتھ 3، 2 گھٹنے 5، 2 پیر 7۔ یہ ہے 7۔ مرد عورت سب کے لیے ایک ہی نماز، فرق نہیں ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں۔ فرق اگر تھا نماز میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ذکر کرتے، عورتیں تم ایسے پڑھو، مرد تم ایسے پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے سب کے لیے ایک ہی حکم دیا۔ تو سجدہ اچھی طریقے سے کریں گے، سجدے کی جو دعائیں جو مشہور ہے معلوم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھ لیں گے۔ ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، غور سے سنیے، پھر فرمایا سجدے سے، یہ پہلا سجدہ ہے، سجدے سے سر اٹھاؤ تو اچھے طریقے سے بیٹھو۔ یہاں بھی واجب ہے، یہ اعتدال ہے یہاں بھی، یعنی اچھے طریقے سے بیٹھنا۔ جیسے رکوع کے بعد اعتدال واجب تھا، رکن ہے، وہ یہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ 2 سجدوں کے درمیان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ حدیث میں لفظ ہے جب تم سجدہ کرو ثم ارفع، سجدے سے سر اٹھاؤ، حتی تعتدل جالسا، تم اچھے طریقے سے مکمل بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو۔ اگر کوئی جلدی، جیسے اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے 2 سجدوں کے درمیان اعتدال نہیں کرتے ہیں، جس سے اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ فتویٰ علماء کا، کیونکہ حدیث ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھے گا صحیح طریقے سے، اعتدال نہیں کرے گا، اور وہ فوری جیسے کرتے ہیں نا، جیسے ٹھونگے مارنا، اسی بتایا گیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز کو جو ہے، نماز میں کوے کے جیسے ٹھونگے مت مارو۔ کوے جیسے ایسے مارتے رہتا جلدی جلدی جلدی، کوئی بھی چیز کھانے کی ہو تو کیسے منہ مارتے رہتا جلدی جلدی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سجدوں کے درمیان بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلا سجدہ کرتے ہیں، اٹھ کر فوراً پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی جو دعائیں ہیں نہیں پڑھتے ہیں، جو کہ حدیثوں سے ثابت ہے پڑھنا۔ بہرحال یہاں مسئلہ معلوم کر لیں آپ کہ بیٹھنا، اعتدال، اچھے طریقے سے اطمینان سے بیٹھنا رکن ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے 2 سجدوں کے درمیان اور پہلے سجدے کے بعد فوراً دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، یہ دوسرا سجدہ ہے، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تم اچھے طریقے سے سجدہ کرو، پھر اس کے بعد اپنے سر کو اٹھا دو۔ یہ 1 رکعت پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جس میں قیام ہوا اطمینان کے ساتھ، اور اس میں تکبیر تحریمہ کا ذکر آپ نے کیا۔ پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری نمازیں پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے دوسری حدیث میں ذکر موجود ہے۔ اس حدیث میں قرآن جہاں سے آسان ہو، اور یہاں ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں سے آسان ہو آپ نے فرمایا وہاں سے پڑھو۔ میں جو بتانا بھول گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترتیب سے آپ کو صورتیں پڑھنی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اگر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ آپ کو ناس پڑھنی پڑے گی یا فلق۔ اگر کسی نے الٹا کیا، جیسے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھا، تو کیا غلط ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں، وقت نہیں ہے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، نبی علیہ السلام نے خود نمازوں میں بعض صورتوں کو آگے پیچھے پڑھا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، جس کو چاہیے مجھ سے وہ رابطہ کر لے یا علماء سے پوچھ لے، ٹھیک ہے، دلیل موجود ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھانا، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا، دیکھیے، تکبیر تحریمہ، پھر سورہ فاتحہ اور قرآن جو یاد ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، اطمینان سے رکوع کرو، سر اٹھاؤ، اطمینان سے سر اٹھاؤ، سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے سر اٹھاؤ، اطمینان سے سجدے سے سر اٹھاؤ اور اچھے طریقے سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم افعل ذلك كلها في الصلاة كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی پوری نماز میں ایسے ہی کرو۔ مطلب 1 رکعت آپ نے بتا دی تو اب دوسری رکعت بھی ویسے پڑھی جائے گی، تیسری رکعت ہو تو وہ بھی ویسے پڑھیں گے، چوتھی ہو تو وہ بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ کتنی پیاری تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اطمینان واجب ہے، رکن ہے، اور ٹھونگے مارنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم کہتے ہیں یہ جو نماز ہے، یہ جو حدیث ہے، حدیث مسیء الصلاۃ، اس میں نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو نماز میں ضروری ہیں، جو ارکان میں سے ہیں، یا مجزیات کہتے ہیں اس کو، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ بعض چیزوں کا بیان نہیں ہے اس حدیث میں نا، جیسے دوسری سورہ جو کیا کہتے ہیں، رکوع کی دعا کا ذکر نہیں ہے اس میں، سجدے میں کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، انگلی اٹھانے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، التحیات کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، درود پڑھنے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، اور سلام
پھیرنے کا ذکر بھی اس حدیث میں نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہتے ہیں علماء یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مجزیات ہیں جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو مکملات ہیں. ان میں سے بعض واجب ہیں بعض سنتیں ہیں. بعض چیزیں واجب ہیں بعض چیزیں سنتیں ہیں. اس کا ذکر آپ نے اس حدیث میں نہیں کیا. دیگر احادیث میں اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے کہ جیسے ہاتھ باندھنا, کہاں ہاتھ باندھنا اس کا بھی ذکر نہیں ہے اس حدیث میں, ہے نا. تو وہ جو ہے دیگر احادیث میں آپ کو ملے گا. یہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو بالکل آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی لیے مجزیات کہتے ہیں جو ضروری اور نماز کو ٹھیک کرنے والی چیزیں یا نماز کو صحیح کرنے والی چیزیں ہیں, اس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بعض واجب ہوتی ہیں بعض سنت ہے. اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے جس کو واجبات الصلاح کہتے ہیں, نماز کے واجبات, یا نماز کی سنتیں کہتے ہیں, نماز کی سنتیں کہتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور بتا دیا کیسے وہ نماز پڑھے گا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اس حدیث کو یاد رکھیں. اور یہ نماز ہے, عبادت ہے, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. لہٰذا اس عبادت کو, اس واجب کام کو اچھے طریقے سے, ڈھنگ سے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا چاہیے. جلد بازی نہیں کرنا, سیکھنا چاہیے. میں نے بتایا نا ہم سب سیکھتے ہیں لیکن نماز نہیں سیکھتے. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا نا بچپن سے ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں سیکھی, آج تک نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی. یہ قابل افسوس بات ہے, صد افسوس, بہت افسوس ہوتا ہے. مرد ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, عورتیں ہیں, صحیح نماز نہیں پڑھتے, صحیح سجدے نہیں کرتے, صحیح قیام نہیں کرتے, اعتدال نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. بھائی اعتدال نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی, اطمینان نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. کیوں ایسی کرے بھائی, نماز کو ڈھنگ سے ادا کرے. یہ کوے کے جیسے ڈھونگے مارنا جو منع ہے حدیث میں, مت کرے وہ کام. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نماز پڑھو, عبادت کرو, گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا اتنا یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب تو عشاء ہو گئی ہے, اب کل فجر سے اس بات کا خیال رکھیں آپ کہ نماز آپ کی بالکل سارے کام ایک طرف, نماز سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے, نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. لہٰذا اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچا لیے, جلد بازی سے نماز مت پڑھیے. کس بات کی جلدی ہے بھائی؟ نماز سے افضل کون سا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے؟ اگر آپ ضروریات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ ضروریات سے فارغ ہو جائیے. نیند کا ہے, واش روم ہے, ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیے آپ, اس کے بعد آپ نماز کے لیے آئیے. ایسے نہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہو تو نماز پڑھنا ہے, ایسے نہیں کہ آپ کو واش روم جانا ہے, ضرورت ہے, پیشاب ہے, آپ جو ہے اس کو روک کر نماز پڑھنا ہے. غلط ہے نا, یہ چیز منع ہے نا اسلام. آپ پھر اور جب نماز پڑھنے کے لیے جائیے, مسجد جائیے, الحمدللہ مسجدیں کھل گئی, نمازیں ہو رہی ہیں آپ سے. تو آپ یا عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہوں تو وہ ایسے نہ پڑھیں, بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں, وہ یہ چولہے پہ کوئی چیز چڑھا دیے, آ کے جلدی جلدی میں بھی جو 2 رکعت پڑھ کے آتی ہوں. کیا اب بھی 2 رکعت پڑھ کے آتی ہوں بھائی؟ پہلے پڑھ لیجئے, یا تو پہلے پکا دیجئے اس کے بعد پڑھ لیجئے آپ. میں بھی جیسے چائے بنانا ہے, میں بھی 4 رکعت پڑھ کے بنا دیتی ہوں. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اب وہ شوہر کو خوش کرنے کی چکر میں جلدی جلدی 4 رکعت پڑھ کے آ رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کیونکہ چائے بنانی ہے, پکانا ہے, روٹی ہے, سالن بنانا ہے, روٹی ڈالنی ہے, مہمانوں کو سرو کرنا ہے. نہیں, ساری چیزیں ایک سائڈ, نماز سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا یہ کاموں کو سائڈ میں رکھیں. نماز چولہے پر کوئی چیز رکھ کر نماز کیسے پڑھتے عورتیں سمجھ میں نہیں آتی چیز. ہاں اگر وہ جو پکنے والی چیزیں اگر اس کو گھنٹہ چاہیے, اس کو 15 منٹ لگیں گے, 20 منٹ لگیں گے, آپ کی نماز مکمل اطمینان سے ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. ورنہ چولہے پر کوئی چیز چڑھا کر کیسے نماز کو آ رہی ہیں آپ؟ کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں پڑھ رہی ہیں نماز اس وقت؟ آپ دوسرا وقت نہیں ہے یا اس وقت کیوں پکا رہی ہیں آپ؟ دونوں میں سے ایک کام کیجیے آپ, یا تو پکا دیجیے یا تو نماز پڑھ لیجیے. اگر نماز اچھے طریقے سے اطمینان سے ادا ہوگی آپ کی, اور پکنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی جلے گی نہیں چیز, نقصان نہیں ہوگا, کوئی حرج نہیں. لیکن دونوں کو مکس کر کے اس طریقے سے اپنی نمازوں کو برباد نہ کرے خواتین, اور جلدی جلدی نماز ہرگز نہ پڑھیں. اطمینان سے, اعتدال کے ساتھ, سنت کے مطابق. اس حدیث کو بار بار, یہ بہت بڑی حدیث ہے جو اہل علم کے درمیان مشہور ہے, حدیث مسیء الصلاۃ, جاؤ نماز پڑھو. یاد رکھیے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جاؤ نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی. آج ہم کو کون بولے گا؟ عورت گھر میں اکیلے پڑھ رہی ہے جلدی جلدی, اس کو کون بولے گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس کی تو نماز گئی نا.
تو نماز گئی تو نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا, میں اپنی بات کو روکتا ہوں. دوسری حدیث کا درس انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا, کیونکہ بڑی اہم حدیثیں ابھی صفت الصلاۃ میں آ رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی, اور صحیح ڈھنگ سے اطمینان سے سنت پر عمل کرتے ہوئے, ارکان کی ادائیگی کے ساتھ, واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.